اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ ہمارے دین میں، اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد رکھے گئے۔ اللہ کے جو حق ہیں آپ سب کے علم میں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ، اور بندوں کے حقوق بھی قرآن اور حدیث میں بیان کر دیے گئے۔ لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے، اور مختلف مفسرین یا امامین نے جو باتیں کی ہیں کہ حقوق العباد کو ذرا ایج دیا گیا ہے۔ جیسے نماز کوئی اگر نہیں پڑھتا اور مستقل نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں، پڑھنی چاہیے، یا روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس دن اگر وہ شخص توحید پر گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر اس پر گیا تو وہ بخشا جائے گا، چاہے اس کے گناہوں کی سزا اللہ دے یا معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ایک لمحہ بھی جہنم کا بہت ہی اذیت ناک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب جو اللہ کے حق ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا جو بندے پر حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یا اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی زندگی میں اگر حق تلفی ہوئی ہے، یا پھر وہاں۔ یعنی انسان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اس کے حقوق کو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں کروں۔ اور شرک اگر زندگی میں اس کی آدمی توبہ کر کے پھر توحید پر قائم ہو جائے تو اس کی معافی ہو جائے گی، وہاں شرک کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ حقوق العباد میں بعض چیزیں بڑی اہم ہیں۔ احادیث کے ذریعے سے جو باتیں کی گئی ہیں، قرآن میں بھی کہا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان، اس کو چاہیے دوسرے کو تکلیف نہ دے، اور اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کو تکلیف سے نکالے، دوسرے مسلمان کو مشکل میں نہ ڈالے، اپنے بھائی کو اگر مشکل میں ہے تو مشکل سے نکالے، دوسرے مسلمان بھائی پہ بھوک مسلط نہ کرے، بلکہ اگر بھوکا ہے اسے کھانا کھلائے۔ یعنی یہ صرف کافی نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ بلکہ مکمل یہ ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، اور اگر میں یا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو پریشانی سے، مشکل سے نکالنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو وہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو اس سے نکالیں۔ حقوق العباد کی میں بات کر رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ وہ مشکل اس کو پہنچانی ہے، یعنی مشکل پہنچانی تو پھر یہاں تو بہت ہی آگے چلی جاتی ہے کہ اس کو مشکل سے نکالنا ہے۔ تو ہم آج کل جو ہمارا رویہ ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے
من حاصل قوم، اس میں تو ہم زیادہ دوسروں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں ان کے لیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس میں حقوق میں ایک بات آتی ہے وعدہ کی. جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، سوچ سمجھ کے وعدہ کریں. یا میں آپ کو ملنے آؤں گا، سوچ سمجھ کے. اس لیے کہ اگر آپ اس کو ملنے نہ گئے، اگر اس کا کام نہ کیا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر وعدہ کر کے آپ نہیں جا سکتے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کو انفارم کریں، اس کو اطلاع دیں کہ میں نہیں آ سکا، کچھ وجوہات تھیں، میں کہیں پھنس گیا ہوں کسی نہ کسی طرح. اب اس چیز پہ بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وعدے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ وعدہ کر کے نہ پہنچیں، اور یہ بھی اس منافقت میں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، یا اسے وعدہ کر لیتے ہیں میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، یا آپ کو نوکری پہ لگوا دوں گا، اب وہ شخص آپ پہ بھروسہ کر لیتا ہے. تو جب میں یا آپ وہ کام نہیں کرتے تو اس کو مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں. جتنی دیر تک وہ کام نہیں ہوگا، جتنی دیر تک اس کے گھر نہیں پہنچیں گے یا اس کو کوئی اطلاع نہیں جائے گی، وہ مینٹل ٹارچر میں رہے گا کہ آدمی کدھر رہ گیا، اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے. یعنی اس لیے وعدہ خلافی معمولی بات نہیں ہے. اس کو آج کل بالکل معمولی بات سمجھا جا رہا ہے کہ بات ہی کچھ نہیں. اور یہ قرآن نے منافق کی نشانی بتائی ہے، جس کو ہم نے آج بالکل پس پش ڈال دیا. وعدہ ہمیشہ پکا کریں. اور میں اس پہ اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں منافقت کی وجہ سے کہ منافقت ہو جاتی ہے. وعدہ پکا کریں، اور اگر یہ الفاظ کہے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ بھائی کوشش کروں گا میں آ جاؤں گا، کوشش کروں گا آپ کا کام کر دوں گا، کوشش کروں گا یہ مسئلہ میں آپ کا ٹھیک کر دوں گا. وعدہ مت کریں، اور وعدہ کریں تو پکے طور پر اس پہ کھڑے ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے یعنی پہلا مارکہ حق و باطل جو ہے، اس میں کچھ لوگ آ رہے تھے اس جنگ میں شرکت کے لیے، تو کافروں نے روک لیا ان کو، اور ان کا کہ تم نہیں جا سکتے، اور اگر جانا ہے تو ہم سے وعدہ کرو کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے. انہوں نے کیا وعدہ کرتے ہیں. جب وعدہ کر کے پہنچ گئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو جنگ میں شریک ہوں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم وعدہ کر کے آئے ہو. حالانکہ آدمی کم تھے، تم وعدہ کر کے آئے ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ وعدہ تو زبردستی تلوار پہ لیا گیا تھا. آپ نے کہا وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے جو دین پیش کیا ہے اس میں سب سے خاص اور اہم بات ہے کہ آپ ہمیشہ میں بھی اس میں شامل ہوں. جب آپ کہتا ہوں تو میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں. ہم اخلاص پیدا کریں، مخلص ہو جائیں دوسروں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ. اخلاص بڑی ضروری چیز ہے. سنسیرٹی جو ہے یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو یہ چیزیں پیش کر رہا ہے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. کئی جگہ پہ کئی مثالیں ہیں، میں اس وقت کا میں دے نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ حقوق انسانی پہ جتنا زور دے رہے ہیں کہ یہاں تک ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے،
کسی کی مدد کرتا ہے، مشکل حل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس دن اس کو ضرورت ہوگی تو میں اس کی پریشانی دور کروں گا. اس دن وہ ڈے آف ججمنٹ. پھر یہ بھی فرمایا گیا احادیث میں کہ ایک شخص اگر کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کو علم ہے، یا کسی کی عیادت نہیں کرتا، یا کسی کو پانی نہیں پلاتا پیاسا ہے، اس کو علم بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، میں مریض تھا. یہ ساری آپ جانتے ہیں حدیث. تو اس کے بعد ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے اس حدیث میں کہ اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو مجھے وہاں پاتا. یہاں میں اس کی تھوڑا سا اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے. تو پانے کا مقصد کیا ہے؟ وجد کا کیوں لفظ آیا؟ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس آدمی کو کھانا کھلا دیتے تو میرا کرم تمہارے سامنے حال ہو جاتا، میری نظر رحمت تم پہ پڑ جاتی. موجود تو ہر جگہ ہے، ان کو پانا کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. پانے کا تو مسئلہ ہی نہیں. یہاں مسئلہ ہے کہ کرم جو ہے ان کا وہ اس آدمی پہ ہو جاتا اگر اس کی مدد کرتا، اگر اس کو کھانا کھلا دیتا، اگر اس کو پانی پلا دیتا. تو اس لیے گزارشات صرف یہ ہے کہ جو آداب معاشرت اسلام نے دیے ہیں وہ دنیا کے کسی ریلیجن میں، کسی سوسائٹی میں، کسی جگہ نہیں ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک میں ہیں ان میں یہی اسلامی قوانین نافذ نظر آتے ہیں اور یہی چیزیں ہو رہی ہیں جو رسول نے فرمائی ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.